الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا بھائیوں نے باہر جو موضوع لکھا تھا اجر و ثواب کے خزانے، لیکن کل ایک مسجد میں میرا درس ہوا تو میں نے ایک دو ساتھیوں سے مشورہ بھی کیا، دل نے گواہی بھی دی کہ یہ بات کرنی خصوصاً والدین سے بڑی اہم ہے۔ تو میں نے سوچا کہ وہ جو موضوع ہے وہ پھر بھی کسی وقت بیان ہو سکتا ہے، لیکن جو ضروری بات ہے اسے مقدم رکھنا چاہیے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ جو کہا جائے سنا جائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اولاد اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا انعام، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اپنے پیچھے دین اور دنیا کا بہترین جانشین چھوڑ کے جائیں، وہ بچے کی شکل میں یا بچے کی بچی کی شکل میں، دونوں ہی اللہ رب العزت کا عطیہ ہے۔ اس بات کی اگر قدر پوچھنی ہو تو ان سے پوچھیں جن کی اولاد نہیں، اللہ تمام بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے والدین کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو ان کے پاس بچے ہیں یہ امانت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے۔ یہ والدین کی ذمہ داریوں میں سے بڑی اہم ڈیوٹی ہے، اہم ڈیوٹی۔ اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، سوال ہوگا ہی۔ اور یہ بات ہر وقت ذہن نشین رکھنی چاہیے
کہ والدین اس حدیث کے مطابق پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، نگران ہے، محافظ ہے، رعایا رکھتا ہے، تو رعایا کے بارے میں پوچھ ہوگی، سوال ہوگا بھائی۔ ہر شخص کو یہ بات ذہن میں پکی بٹھا لینی چاہیے کہ مجھے اس بارے میں پوچھ ہوگی، بچوں کے بارے میں۔ تو جس طرح شادی بیاہ کے موقع پہ بندہ جوتے کپڑوں کا پوچھتا ہے، کیا اسی طرح کبھی نماز قرآن کا بھی پوچھا؟ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ یہ پوچھو ہوگی۔ اس بارے میں پوچھ نہیں ہوگی کہ پلاٹ لے کے دیا کہ نہیں دیا، لیکن اس بارے میں پوچھ ہوگی لازمی کہ ان کی تربیت قرآن و سنت کے مطابق کی کہ نہیں کی؟ جواب دو۔ اور اپنی رعایا کے متعلق اگر کوئی ناکام ہو گیا، دھیان نہیں رکھ سکا، تو یہ حدیث مبارکہ بھی ہر وقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے نگران بنایا، ذمہ دار بنایا، اور وہ آخری دم تک اپنی رعایا سے دھوکہ کرتا رہا، ٹائم کوئی نہیں، دھیان نہیں رکھا، تربیت نہیں کی، پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا ذرا سزا سماعت فرما لیں کہ اگر اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر رہے، اپنی رعایا کی فکر نہ کی، اللہ نے نگران بنایا، ذمہ دار بنایا، حکمران بنایا، وہ ملک کا ہو یا گھر کا ذمہ دار ہو، گھر کا نگران ہو، اگر دھوکہ کرتا رہا اپنی رعایا کے ساتھ آخری دم تک، پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ میں تو نماز پڑھنا 5 وقت، پتہ نہیں بچے پڑھ دینے کہ نہیں، میں نہیں پتا، اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا میں سویرے تہجد پڑھنا۔ اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہت حساس معاملہ ہے، زبردست حساس معاملہ ہے، فکر والی بات ہے بہت زیادہ۔ والدین کیا سمجھتے ہیں؟ والدین سمجھتے ہیں، اکثر ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں کہ بھائی فیس دیتے ہیں، پک اینڈ ڈراپ دی ہوئی ہے، یونیفارم مہیا کرتے ہیں، اور کیا کریں؟ کوئی اور بھی مدریہ ہے، اور کیا کریں ہم؟ اللہ اکبر! بھائی یہ فقط یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ اچھا موبائل پاس ہو بچے کے، اچھی گاڑی ہو، موٹر سائیکل ہو، پیزا برگر، KFC HFC میکڈونلڈ، پک اینڈ ڈراپ، ٹیوشن فیس، کاپی پینسل، یونیفارم، یہ ڈیوٹی نہیں ہے، یہ ڈیوٹی نہیں ہے بھائی۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک بڑی اہم ڈیوٹی لگائی تھی کہ بھائی ان کے عقیدے کی فکر کرے، عقیدہ درست ہے ان کا، اللہ نہ کرے جہنم کی آگ کا ایندھن تو نہیں بن جائیں۔ اور ہر وقت یہ سوال کہ میں مر گیا تو بچوں کا کیا بنے گا، میں مر گیا تو بچوں کا کیا بنے گا؟ بھائی یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ بھی سوال تو ہونا چاہیے نا کہ اگر اللہ نہ کرے اس حالت میں بچے مر گئے تو بچوں کا کیا بنے گا؟ اگر بے نماز مر گئے عقیدے کی درستی کے بغیر، تو بھائی دیکھا جائے کہ عقیدے کی بھی فکر کی جائے، ان کے اخلاق کی درستگی، دوستی کیسی ہے، کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، موبائل کو کتنا وقت دیتا ہے، کیا دیکھتا ہے، کیا سنتا ہے، کس سے رابطہ ہے، بھائی ان چیزوں کا بھی خیال کیا جائے۔ بہت سارے والدین یہ جملہ بولتے ہیں
کثرت سے سنا ہوگا آپ نے. تو اللہ کا بڑا شکر ہے بچے باہر نہیں جاندے, ساری گیما شیما کھیڈتے ہیں. وہ میرے بھائی اگر باہر نہیں جاتے, گھر میں گیمے شیمے کھیلتے ہیں, تو کیا دیکھا کبھی کون سی گیم کھیلتے ہیں؟ جو باہر جا کے تو شاید اتنے خراب نہ ہوتے جتنے گھر میں ہو رہے ہیں. اس کا بھائی کون ذمہ دار ہے؟ والدین کہتے ہیں کہ قسم چکا لو جی مینوں کدی آن آف دے بٹن تو علاوہ کسی بٹن کا پتا جی, میں بس یس نو, بس 2 بٹن, بس کال سن لیتا ہوں بس. اب بچے کرتے رہتے ہیں بس. بھائی بچے کیا کرتے رہتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں بھائی؟ اللہ اکبر. 2 سال پہلے کرونا آیا. کرونا نے جہاں بہت ساری انسانی جانیں ضائع کر دی, وہاں بچوں کا اخلاق, بچوں کا ایمان تباہ کر دی, بیڑا گرک کر دی. کیسا عجیب نظام بنا کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, نرسری آن لائن چل رہا ہے, آن لائن چل رہا ہے. یونیورسٹی سے, نرسری سے لے کر یونیورسٹی تک آن لائن چل رہا ہے. والدین کہتے ہیں مجبوری ہے, پھر اینڈرائڈ موبائل لے کے دینا, کیا کرے؟ ٹھیک ہے لے دیا. بھائی کیا سیکھا اس نے؟ نرسری کے بچے نے کیا سیکھا؟ 1 2 والی بے نہیں, اور بہت کچھ سیکھ لیا, اور بہت کچھ سیکھ لیا. صرف یہ سوال ذہن میں بیٹھ گیا کہ بس بچے باہر نہیں جاتے, اللہ کا بڑا شکر ہے. لیکن ماں باپ کو قطعاً یہ پتہ نہیں ہے کہ بچے کیا دیکھتے ہیں, کیا کھیلتے ہیں, کون سی گیم کھیلتے ہیں. 4 5 گھنٹے بچے پب جی کھیل رہے ہیں. 4 5 گھنٹے بچے پب جی کھیل رہے ہیں. باپ سے بات کریں کہتے ہیں میں تھوڑے کو نہ ہی پہلی نہیں سنیا, مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں. بھائی اس سے بھی خطرناک بات ہے کہ آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. اگر بات کریں تو کہتے ہیں یہ موضوع رکھنے کی کیا ضرورت ہے, ہم کون سا کھیلتے ہیں؟ بھائی آپ تو نہیں کھیلتے, لیکن آپ کے بچے تو کھیل رہے ہیں. اور خالی پب جی نہیں کھیلتے, اللہ اکبر. 1 2 3 4 5 بے شمار ام الخبائث, بے شمار خباستوں کا مجموعہ, یہ خالی پب جی. بچے جوا کھیل رہے ہیں, جوے کی لت پڑ رہی ہے, شرطیں لگاتے ہیں پب جی پہ. بچوں کے اندر دشمنی, قتل و غارت, لوٹ مار, حسد, بغض, پب جی. اس کی وجہ سے اتنا وقت کا ضیاع, اور پھر بہت ساری ننگی فوٹویں, ننگی فلمیں, اس کی وجہ سے. اور خطرناکی اس حد تک, میں موضوع یہ بیان نہ کرتا, لیکن اللہ کی قسم تکلیف ہوئی بڑی زیادہ. والدین کا تھوڑا سا ماتھا ٹھنکا, کئی مہینے سے, یہ 1 سال سے تقریباً یہ بار بار کہا جا رہا تھا. تو میں نے ایک درس دیا اس موضوع پہ, تو وہ ساتھی کہتے ہیں جی کی لوڑ سی نام ہے موضوع رکھنے دی, ساڈے کو پلے پیا ہے, سانو کی پتا پب جی کی ہوندی ہے. لیکن جب صبح اٹھے اخبار میں پڑھا چند دن پہلے کہ لاہور کانا کے علاقے میں وہ زین لڑکا پب جی کا عادی, 5 6 گھنٹے ٹائم دینے والا, کیا کیا اس نے؟ کس کو قتل کر دیا؟ سگی ماں کو قتل کر دیا. سگی 2 بہنیں, سگا بھائی, 4 بندے موقع پہ پڑکا دیے. باپ کا پسٹل لیا, فائرنگ کر.
وہ جو 4-4 5-5 گھنٹے فائرنگ کرتا تھا نا پب جی پہ، اس قدر عادی تصور کر سکتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ ہو 4 بندے مار دے سمیت سگی ماں کے، سگی بہنوں کے، بھائیوں کے. اور اصحاب کتنے مضبوط ہیں بھائی، وہ تو فائرنگ کرتا رہتا نا روز. اصحاب کتنے مضبوط ہیں، وہ نیچے قتل کر کے سب کو 4 بندے نیچے آ کے کمرے میں سو گیا. پولیس آ گئی، وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے میں بچ گیا ہوں، ورنہ اوپر میں بھی سویا ہوتا تو میں بھی ختم ہو جاتا. آپ تصور کریں کہ بڑے سے بڑا قاتل پروفیشنل آدمی، وہ بھی اتنے وثوق سے بندہ نہیں مارتا، وہ بھی اتنا قائم ہو کے گفتگو نہیں کرتا، وہ بھی پولیس کے سامنے تھڑک جاتا ہے. کہتے دراصل میں پب جی میں بندے مارتا تھا تو وہ تو دوبارہ زندہ ہو جاتے تھے، تو میں کہتا یہ عملاً تو کر کے دیکھوں گا. یہ بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اب میرے بھائیو، اس ایک گیم کی خباثت کی وجہ سے بچے شرطیں لگاتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، قتل و غارت سیکھتے ہیں. تو یہ خالی زبانی بات نہیں. اگر اس واقعے کے بغیر میں بات کرتا تو آپ کہتے، بہت سارے بندے کہتے ہیں چھوٹو جی ہم ہی پہ کر دیں. لیکن جب سب نے اپنے کانوں سے سن لیا، ٹی وی پہ اپنی آنکھوں سے خبر پڑھ لی، تو وہ خالہ کے گھر چھپا ہوا تھا، پولیس والے نے جب پکڑا تو پتہ چلا کہ وجہ کیا بنی، یہ پب جی. بہت چھوٹے لیول سے شروع ہوتے بات کہاں چلی گئی. اب میرے بھائیوں، میں چھوٹے بچوں سے مخاطب ہو کے تو میں ان سے پوچھ رہا تھا، بیٹا کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5ویں پارے کے اندر سورہ نساء اس کی آیت نمبر 93 نمبر آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 سزائیں بیان کی ہیں. 5 سزائیں بیان کی ہیں. کسی اور جرم کے متعلق یہ سزائیں نہیں. ایک مسلمان آدمی ان کو پڑھے سنے، اس کا رواں کانپ جاتا ہے کہ یہ اتنی بڑی سزائیں. 5 قسم کی سزائیں. سب سے پہلی فجزاؤہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. دوسری سزا خالدن فیہا، ہمیشہ کے لیے، فار ایور وہیں رہے گا. تیسری سزا وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب، اللہ اس سے سخت ناراض ہے، اللہ اس پر بڑا غضبناک ہے. چوتھی سزا ولعنہ، اس پر اللہ کی لعنت، پھٹکار اس پر. 5ویں سزا اس کے لیے وعد لہ عذابا عظیما، اللہ نے بہت بڑا اس کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ کون بد نصیب ہے جس نے ایک مسلمان کو، ایک بندے کو جان بوجھ کے قتل کر دیا. ایک بندے کو، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، ایک مومن آدمی کو جان بوجھ کے قتل کر دیا. 5 قسم کی سزائیں. ایمانداری سے بتائیں کہ عام آدمی کے متعلق یہ 5 سزائیں ہیں، تو جس نے اپنی سگی ماں کو قتل کر دیا، اس پر اللہ کتنے غضبناک ہوں، اس پر اللہ کی کتنی پھٹکار، اس کی کتنی لعنت پڑے گی، اس پر کتنا سخت وہ ناراض ہوگا اللہ اس سے. میں چھوٹے بچوں سے پوچھ رہا تھا، بیٹا کہ اگر باپ اس کا مدعی بن جائے، باپ اس کا چھڑا لے ذہن کو، تو چلو یہاں تو چھوٹ جائے گا. تو میں پوچھ رہا تھا، بیٹا کسی سکول میں جا سکے گا، کالج میں پڑھ سکے گا، یونیورسٹی میں جائے گا؟ بچے اشارے کریں گے، لانتے ڈالیں گے، یہ اپنی ماں کا قاتل، یہ اپنی ماں کا قاتل. تو سبب کیا بنا؟ سبب یہ اسکیم بیٹا، ایک قتل
ایک قتل اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو ان اہل السماوات والارض، اگر سارے آسمان والے سارے زمین والے ایک بندے کے قتل میں اشترکو، شریک ہوں، ملوث ہوں ایک بندے کے قتل میں، اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ سب کو جہنم میں پھینک دے ایک بندے کے۔ اور اس نے تو 4 مارے، خونی رشتے، اس نے تو 4 مارے، تو ایک بندے کی سزا یہ ہے، یہ ایک بندے کی سزا۔ میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے گھروں میں، بخاری میں حدیث ہے، میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو اس طرح گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ بارش کے قطرے کو گن سکتا ہے؟ پے در پے کنزکٹیو، اوپر تلے موسلادھار بارش، کتنے قطرے گنتے ہیں، کتنے قطرے بنتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے فرماتے ہیں میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو اس طرح گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ایک ابھی کور نہیں ہوتا دوسرا فتنہ، دوسرا کور نہیں ہوتا تیسرا فتنہ۔ ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والا سال نہیں، ہر مہینہ نہیں، ہر روز نہیں، ہر آنے والی گھڑی اپنے اندر ایک نیا فتنہ لیے ہوئے آ رہے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ فتنے ایسے ہوں گے کہ جو تیز آندھی کی طرح، جکڑ کی طرح ہر شے پر چھا جائیں گے۔ کچھ فتنے ایسے ہوں گے کہ جو سمندر کی لہروں کی طرح ہر شے کو بہا کے لے جائیں گے۔ لیکن پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کچھ فتنے ایسے ہوں گے کہ یصبح الرجل مومنا، کہ صبح کے وقت بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ اب غور کریں کہ ایمان کے پلے کیا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹ نہیں بتائی، سن نہیں بتائی، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے جیسے 2022 کے متعلق کہا جا رہا ہے، اس قدر فتنے، اس قدر فتنے۔ اور میں چھوٹے بچوں سے دیکھ کے، ان کی چہرے دیکھ کے، شکلیں دیکھ کے، تو میں ان سے اس دن سوال کر رہا تھا، میں نے کہا بیٹا کہ ہمارا تو وقت گزر گیا، ہم تو کنارے پہ بیٹھے ہیں، بونس پہ بیٹھے ہیں، کسی وقت بھی بلاوا آنے والا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ بن رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، تو میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ جب آپ کی اولادیں ہوں گی تو وہ کیا کچھ دیکھیں گے۔ اس قدر فتنے، اس قدر فتنے۔ اور یقین کریں کہ والدین یوں ہاتھ جوڑتے ہیں، یوں ہاتھ جوڑتے ہیں، خواتین زاروں قطار آنسو بہاتی، بین کرتی اور کہتی ہیں کہ اللہ کے واسطے کو گر بتائیں، یہ بچہ موبائل کی جان نہیں چھوڑتا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 4 5 گھنٹے کوئی دنیا کا کام نہیں کرتا۔ اور کت قدر بدنصیبی ہے کہ ایک بچہ قرآن بھی حفظ کر رہا ہو اور ساتھ یہ بھی کر رہا ہو، ساتھ PUBG بھی کھیلے۔ تو اس دن ایک بچے کو سبق نہیں یاد ہو رہا تھا، منزل اس کی کمزور ہو گئی۔ میں اس کے باپ سے کہا، میں نے کہا کہ یہ اس کی توجہ کہیں لگ گئی ہے اور قرآن دور ہو گیا اس سے، قرآن چھوٹ رہا ہے۔ مجھے کہتے یہ PUBG بہت کھیلتا ہے۔ تو بھائی کیا اس انتظار میں ہے کہ یہ جنون فائرنگ کر دے، گولیاں مار دے، پھر باز کریں گے؟ لیکن کہتے ہیں کہ بات مانتے ہی نہیں، بات مانتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ تو بھائی میں کہتا ہوں جو اگر نہیں سنتے تو پھر اسے سنائیں جو سنتا ہے، اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اس کے آگے جھولی پھیلائیں، اس کے سامنے عرضیاں پیش کریں، اس سے کہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس قدر دل دادا، اس قدر رسیہ کہ جس کی حد ہی کوئی۔ اور میں حیران ہوتا ہوں
کہ بڑے بڑے پیسوں کی شرطیں لگاتے ہیں چھوٹے بچے، وہ بیٹا جوئے کی عادت پڑ جائے گی۔ میں نے کہا جو بڑے بڑے گیمبلر ہیں نا، بڑے بڑے جواری ہیں، بیٹا ان سے جا کے انٹرویو لے کے ان کو چیک کرو، انالیسس کرو، ان سے پوچھو کہ بھائی شروع کیسے ہوا، اتنے بڑے لیول پہ آپ پہنچ گئے جوئے کے اندر، اتنے آگے نکل گئے، تو وہ بتائیں گے کہ ہم شروع ایسے ہوئے تھے کہ گھر میں لوڈو کھیلتے تھے، بوتل شرط لگا لیتے، کسی نشہ کرنے والے سے پوچھے، ہیروئن پینے والے سے پوچھے کیسے شروع ہوا، وہ بتائے گا ابا جی کا میں سگریٹ لینے جاتا تھا، پان لینے جاتا تھا، میں نے بھی وہ میٹھا پان کھانا شروع کیا، آہستہ 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 آہستہ، یکمشت نہیں ہوتا، یہ سب کچھ ایسے نہیں ہو جاتا، یہ شیطان فوری نہیں کرتا، سلو اینڈ اسٹڈی، آہستہ آہستہ۔ 5 نمازیں بلاک وقت کسی کی نہیں چھڑاتا، سب سے پہلے فجر چھوٹتی ہے، پھر عشاء چھوٹتی ہے، پھر آہستہ آہستہ کرتے ہیں، شور نہ پڑ جائے، شور نہ پڑ جائے، ڈائریکٹ کسی کو اس بات پہ نہیں لگاتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے حال پہ رحم کریں۔ اب جس بچے ذہن نے اپنی سگی ماں سمیت 4 بندے مار دیے ہیں، اللہ نہ کرے کہ وہ یہ کلیم نہ پیش کر دے کہیں کہ یہ سب کچھ انہوں نے لا کے دیا تھا۔ یہ سہولتیں مجھے انہوں نے پرووائڈ کی تھیں، پروردگار ان سے بھی پوچھ، تو پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب ہوگا؟ تو میں یہ نہیں کہتا میرے بھائیوں کہ لٹھ مار انداز ہونا چاہیے کہ جاتے ہی چھین لیا جائے سب کچھ، میں یہ نہیں کہتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ابتدائی طور پہ صرف اتنا کرے کہ صرف تہجد کے وقت اٹھ کے تو اللہ کے سامنے اپنی درخواست پیش کریں، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، اللہ اس بچے کا، اس بچی کا اللہ تو دل پھیر دے، اللہ تو اتنی طاقت رکھتا ہے، اللہ ساری طاقت تیرے پاس ہے، اللہ تیرے کنٹرول میں ہے، یہ اللہ تیرا بندہ، تیری بندی، میں ماں ہو کے، میں باپ ہو کے تو تیرے پیارے پیغمبر اسلام کے فرمان کے مطابق باپ کی دعا رد نہیں جاتی، تو میں تیرے کے درخواست کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس بچوں کے حال پہ رحم کر۔ اب آپ غور کریں، تھوڑی سی کوتاہی کی وجہ سے لمبی ڈیٹیل ہے، اگر میں بتاؤں کہ وہ بچہ کیا کیا سیکھ گیا، میں بتاؤں کہ وہ بچہ، میں نے صرف 2 حدیثیں پیش کی ہیں، ایک قرآن کی آیت پیش کی ہے، ورنہ اگر وقت ہو تو میں ساری تفصیل بیان کروں کہ وہ بچہ کتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہو، کتنا اللہ اس پر غضبناک۔ تو قرآن کریم کے مطابق 5 سزاؤں کا مستحق قرار پایا۔ تو میرے بھائیو، وجہ ہماری سستی، وجہ ہماری سستی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بالکل معصوم بچے، اللہ کی قسم میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ ان کے ہاتھ پہ اگر جلتا ہوا انگارہ رکھ دیا جائے، کوئلہ رکھ دیا جائے، تو یہ اس سے بہتر ہوگا کہ اس کے ہاتھ میں اینڈرائیڈ موبائل دیا جائے۔ یہ برداشت والدین کو کر لینا چاہیے کہ جلتا ہوا کوئلہ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا جائے، یہ برداشت کر لے، لیکن یہ برداشت نہ کریں کہ اسے اینڈرائیڈ موبائل دے دیا جائے۔ اور اب اگر دے دیا، اب تو نہیں چھوڑتے بھائی، وہ اب تو نہیں چھوڑتے، اب اس اللہ سے التجا کی جائے کہ وہ دل پھیر دے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چانس نہیں، کوئی حل نہیں، ورنہ سوائے پچھتاوے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، سوائے پچھتاوے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس ذہن کے باپ کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی جو زندہ ہے؟ اگر وہ بھی ٹائے چڑھ جاتا، وہ بھی مار جاتا، وہ بھی ختم ہو جاتا، لیکن اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی؟ لوگوں کے سامنے فیس کر سکے گا؟ وہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں،
جو میں نے پیغام دینا تھا وہ میں نے دے دیا، جو وقت تھا وہ بھی پورا ہو گیا۔ اگر برا محسوس نہ کریں تو ایک وقت آنے والا ہے جب سچ مچ ٹائم پورا ہو جائے گا، جب اتنے بج کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ انہی سپیکروں پہ آپ کا اور میرا نام لے کے پکارا جائے گا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کے اور میرے نام کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کر دیا جائے گا، آپ کو اور مجھے مرحوم کہہ کے بلایا جائے گا، اتنے بجے اٹھایا جائے گا، بڑے قبرستان لے جایا جائے گا۔ ایک سیکنڈ پہلے سیٹھ صاحب، چوری صاحب، رانا صاحب، مغل صاحب، چٹا صاحب، بٹ صاحب، ڈار صاحب، مہر صاحب، کوکر صاحب، ایک سیکنڈ پہلے، اور ایک سیکنڈ بعد کہتے ہیں کہ ڈیڈ باڈی آ گئی، میت پہنچ گئی۔ یہ آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے، میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ اللہ کے واسطے اس دن سے پہلے اللہ نہ کرے کہ بعد میں پچھتاوا رہ جائے، اس دن سے پہلے اللہ سے۔ اس دن میں نے ایک بچے سے پوچھا تو کہتا ہے کہ میں نے جب بات شروع کی تو کہتا ہے کہ ماما بھی پاپا جی کھیلتی ہیں، پاپا بھی کھیلتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ کون سمجھائے گا، کون کرے گا؟ یہ پھولوں جیسے فرشتہ سیرت بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم مظلوم، کون ان کی اصلاح کرے گا، کون ان کی درستگی کرے گا، کون تربیت کرے گا؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آج میں ایک ساتھی کو راستے میں بات بتا رہا تھا کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی۔ اگر بچوں کے سامنے پورے خلوص کے ساتھ اللہ سے توفیق مانگ کے، تہجد پڑھ کے تو بچوں سے بات کی جائے تو میرا ایمان ہے کہ بات مؤثر ہو جائے گی، اثر کرے گی۔ تو میں نے آج ایک ساتھی کو راستے میں بات بتائی، میں نے کہا کہ وہ بچہ کالج جانے لگا نا، تو باپ نے بیٹے کو بلا کے کوئی لمبی چوڑی نصیحتیں نہیں کی، صرف بلا کے اتنا کہا، بیٹے تو آج پہلا دن ہے کالج جا رہا ہے، تو بیٹا تیری مہربانی کہ کالج میں جا کے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ تیرے باپ نے تجھے حرام کھلایا۔ بس میں نے صرف اتنا ہی کہنا تھا کہ بیٹا کالج میں پہنچ کے کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے پتہ چلے کہ تجھے حلال نہیں کھلایا گیا، تیرے باپ نے تجھے حرام کھلایا ہے۔ بس اتنی بات کہی، ساری زندگی وہ بچے کے ذہن سے بات نکل نہیں سکی۔ میرے بھائیوں، اگر برا محسوس نہ کریں، اللہ کی قسم جو بڑے پہلے بزرگ اللہ کو بھی جو پیارے ہو چکے ہیں، وہ پڑھے پڑھے کوئی نہیں تھے، اتنی حدیثیں نہیں جانتے تھے، نہ اتنے قرآن جانتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کی زبان میں اثر کیوں تھا؟ بعمل تھے، راتوں کو اٹھنے والے تھے، اللہ کے سامنے عرضیاں پیش کرنے والے تھے۔ وہ اس کے آگے رو، اس کے آگے رو، اس کے آگے رو، یوں نہیں، وہ ایک ہی آگے روتے تھے۔ اس میرے اللہ نے ان کا اتنا روب رکھا ہوا تھا جس کی حد ہی کوئی۔ آج کہاں گئے وہ بابے، کہاں گئے وہ بزرگ، کہاں گیا وہ روب، کہاں گئی وہ وعظ و نصیحت، کہاں گیا وہ اثر؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ایک ساتھی نے دعا کے لیے کہا ہے، انہوں نے کہا کہ میری بہن فوت ہو گئی، 6 بچے ہیں، کسی کی شادی نہیں ہوئی، دعا کریں اس بہن کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان بچوں کی اللہ حفاظ فرمائے۔ کچھ ساتھیوں نے بیماروں کی دعا کے لیے کہا ہے کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بیماروں کو شفا دے دے، اللہ بیماروں کو شفا دے دے، اللہ سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ سب کی مشکلیں آسان کر دے، اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما دے، اللہ جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں اچھے رشتے ملا دے، یا اللہ جن کی بیائی گئی ہیں اپنے گھروں میں آباد کر دے، اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ شفا دے دے، اللہ شفا دے دے، اللہ جن کے فوت ہو گئے تیرے پاس پہنچ چکے اللہ ان کی بہتر مہمانی فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔